الحمدللہ الذی ابدع نظام الوجود واخترع ماہیات الاشیاء بمختصر الجود وانشأ بقدرت انواع الجواہر العقلیہ وافاض برحمت اجرام الفلکیہ والصلاة والسلام على ذات الانفس القدسیہ المنزہۃ عن الفضولات الحدیثیہ خصوصاً على سیدنا مولانا محمد صاحب الآیات والمعجزات وعلى آلہ وأصحابہ التابعین للحجج والبینات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يجدك يتيما فآوى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ ہمارا حضور اشرف العلماء ویلفیئر سوسائٹی کے زیر تحت ہونے والے جشن میلاد النبی وعرس پنجتنی وعرس حضور اشرف العلماء کی محفل میں شرکت کر رہے ہیں. الحمدللہ آج ہم نبی کے گھر والوں کا بھی بیان سنیں گے اور شان سنیں گے اور خود مصطفیٰ کریم کی شان سنیں گے. مجھ سے کہا گیا تھا یہ خیر حضور جانشین حضور اشرف العلماء کا حکم ہے جس کی بجاوری کرتے ہوئے میں آپ کے بیچ میں موجود ہوں اور یقیناً اگر بڑوں کا حکم بندہ مان لے تو پھر وہ اپنی بلندیوں کے مقام پر انشاءاللہ ضرور فائز کرتا ہے. اور ان کی نظریں ہیں میں اپنے حوالے سے کہوں کہ مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے یہی مہربانی. مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے یہی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کے نام لیے یا رسول اللہ جتنی سانسوں نے تیرے نام لیے بس وہی میری زندگانی ہے. بس وہی میری زندگانی ہے. مجھے لگنا چاہیے کہ آپ کچھ سننے کے موڈ میں ہے نا. مجھ سے مانگ بہت ہوتی ہے, ڈیمانڈ سے تو میں پریشان ہوں. لوگ حکومتوں سے اتنی ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں جتنی مجھ سے پتہ چل جائے. خیر اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھیے. آپ کی محبتیں ہیں. میلاد النبی کے حوالے سے میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. باتیں اپنی شروع کروں قبل اس کے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے الم یجدک یتیما فآوی. یا رسول اللہ کہنے کو تو فاتوں میں گزری تیری راتیں, کہنے کو تو فاتوں میں گزری تیری راتیں, اسلام مگر بھی نمک خار ہے تیرا. اسلام مگر بھی نمک خار ہے تیرا اور تو نے ہی سکھائی تمیز بنو یستا. تو نے ہی سکھائی تمیز منو یستا. انسان کی گردن پہ سدا بار ہے تیرا. انسان کی گردن پہ سدا بار ہے تیرا. دو شعروں کو سنانے کا مقصد جو تیسرا شعر تھا سننا ہی کیا بولے اور منہ کھولے ہے نا. اب تو جیو بھی فری ایکسپٹ نہیں کرتا. 3 مہینے نہیں ریچارج کراؤ گے بند ہو جائے گا. مجھے آپ سے کچھ اور نہیں, آپ منہ کھولے اور کھولے لگے جلسہ سننے کے لیے ہے نا. ہر محفل کو مجھے جیسا کہ امید تھی کہ نارائن نگر کے لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں, لیکن آج حالات کے خلاف میں دیکھ رہا ہوں. یا تو آپ تھک چکے ہیں یا اوپر سے اٹھنے والی آوازوں سے ڈر چکے ہیں. لیکن مجھے امید ہے آپ آتی ہیں اس کے ہے نا, کوئی تکلیف تو نہیں ہے آپ کو. اور الحمدللہ ایسی محفلوں میں ضرور بولیں. کہیں کا بولنا کام آئے یا نہ آئے, یہاں بولیں گے تو فرشتے گواہ ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اور دنیاوی محفلوں میں بول کر کے بے موسم آپ بارشیں کروا لیتے ہیں مصیبتوں کی, اور مکان کے اندر تو کیسی بارشیں ہوتی ہیں آپ خوب جانتے ہیں ہے نا. تو کم سے کم مکان میں نہ بولو تو اس میدان میں بولو, اور یہاں بولو گے تو فرشتے گواہ ہو جائیں گے. یا رسول اللہ کہنے کو تو فاتحہ میں گزری تیری راتیں, اسلام مگر بھی نمک خار ہے تیرا اور تم نے ہی سکھائی تمیز منو یستا. تم نے ہی سکھائی تمیز منو یستا. انسان کی گردن پہ سدا بار ہے تیرا اور کہنے کو تیرے سر پہ دستار یتیم. الم یجدک یتیما
کہنے کو تیرے سر پہ دستارے یتیمی، لیکن تو ہی دنیا کے یتیموں کا سہارا، لیکن تو ہی دنیا کے یتیموں کا سہارا تھا، کس کو یقین حلیمہ کی دوتی کا یقین۔ میلاد النبی کی محفل میں آئے نا، سننا چاہیے میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ میں مصطفیٰ کے میلاد کا نیم ادا کروں، کیونکہ جن کا میلاد قرآن بیان کرتا ہے اور جن کا میلاد رحمان پڑھتے ان کا میلاد کوئی انسان نہیں پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال اپنے بزرگوں کا فرمان لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ یا رسول اللہ، کہنے کو تیرے سر پہ دستار یتیمی، لیکن تو ہی دنیا کے یتیموں کا سہارا، اور تھا کس کو یقین حلیمہ کی یہ گودی کا یقین، تھا کس کو یقین حلیمہ کی یہ گودی کا یقین، عرش تک جائے گا معراج کا دولہ ہوگا، عرش تک جائے گا معراج کا دولہ ہوگا، اور شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے، شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے، ارے دل جبریل بھی سوجان سے لرزا ہوگا، دل جبریل بھی سوجان سے لرزا ہوگا، اور سوچتا ہوں وہ انگشت جب اٹھی ہوئی۔ وہ علماء سے بارہ باتیں آپ سن چکے ہیں نا، میں ان واقعات کی طرف جاؤں گا تو باتیں لمبی ہو جائیں گی۔ تھا کس کو یقین حلیمہ کی یہ گودی کا یقین، عرش تک جائے گا معراج کا دولہ ہوگا، شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے، دل جبریل بھی سوجان سے لرزا ہوگا، اور سوچتا ہوں وہ انگشت جب اٹھی ہوگی، ارے چاند بھی وجد میں کس حال میں تڑپا ہوگا، چاند بھی وجد میں کس حال میں تڑپا ہوگا۔ اور عقیدے اور یقین کا شعر دیکھیں، اور اس شعر میں یقین دیکھیں، اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے، ہمارے اعمال نہیں ہے ایسے کہ ہم میدان محشر میں منہ دکھا سکیں، لیکن دوستو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کے رسول ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ تھا کس کو یقین حلیمہ کی یہ گودی کا یقین، عرش تک جائے گا معراج کا دولہ ہوگا، شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے، دل جبریل بھی سوجان سے لرزا ہوگا، اور سوچتا ہوں وہ انگشت جب اٹھی ہوگی، چاند بھی وجد میں کس حال میں تڑپا ہوگا، اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور، اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور، ارے حشر کچھ اور ہی اس حشر میں برپا ہوگا، حشر کچھ اور ہی اس حشر میں برپا ہوگا۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے، طلب امن و عافیت کے لیے، تمام آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے، زندگی کی کسی ایک رات اپنے آقا کی رخ نور کی زیارت کے لیے درود پاک میں لگانا ہے۔ میلاد النبی کے حوالے سے مجھے باتیں کرتی ہیں، بہرحال کچھ عرض کرو۔ اللہ رب العزت سنتا ہے، اللہ رب العزت سنتا ہے، اللہ چنتا ہے جسے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، اسماعیل کو چنا، یحییٰ کو چنا، زکریا کو چنا، داؤد کو چنا، یعقوب کو چنا، ایوب کو چنا، یوسف کو چنا، یونس کو چنا، موسیٰ کو چنا، عیسیٰ کو چنا۔ اللہ جسے چنتا ہے ان کے لیے اصطفیٰ فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ اصطفیٰ، یعنی آدم اصطفیٰ، نوح اصطفیٰ، شیش اصطفیٰ، ابراہیم اصطفیٰ، اسماعیل اصطفیٰ، یحییٰ اصطفیٰ، زکریا اصطفاء، داؤد اصطفاء، یعقوب اصطفاء، ایوب اصطفاء، یوسف اصطفاء، یونس اصطفاء۔ بولیں گے آپ؟ اصطفاء، اللہ جسے چنتا ہے ان کے لیے اصطفاء فرماتا ہے، اور ان اصطفاء میں جسے چنتا ہے ان کے لیے مصطفیٰ فرما دیتا ہے۔ آقا کا میلاد میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں مصطفیٰ کے میلاد کا نیم ادا کر سکوں۔ اللہ رب العزت جسے چنتا ہے اسے کیا بنا دیتا ہے؟ نبی بنا دیتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ نبی بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جسے چنتا ہے، ساری دھرتی سے رب نے عرب کو چنا۔ کسے چنا؟ عرب سے حجاز کو چنا۔ حجاز جو ہے نا یہ عرب کے ایک صوبے کا نام ہے، جیسے ہندوستان کئی صوبوں میں بٹا ہوا، اتر پردیش، مہاراشٹر، راجستھان، گجرات، اسی طرح عرب بھی کئی صوبوں میں بٹا ہوا۔ عرب سے حجاز کو چنا اور حجاز سے مکہ کو چنا۔ کسے چنا؟
مکہ اور مکہ سے بیت اللہ کے قریب حضرت عبداللہ کے گھر گزرے، جہاں اپنے حبیب کو بھیجا کر رب العزت جسے چنتا ہے اسے نبی بنا دیتا ہے۔ ہم اور آپ میلاد مصطفیٰ سننے کے لیے آئے، میں چاہتا ہوں آپ ایسا سنو روایتی سے ہٹ کر کے سنو، سننا چاہو گے؟ میرے بعد ایک بھرپور خطاب بھی آپ کو سننا ہے، ہاں اس خطاب کی طرف لائیں، اس سے پہلے تھوڑی دیر مجھے برداشت کر لیں، میں بہت دیر تک آپ اور ان کے بیچ میں حائل نہیں رہوں گا۔ بہرحال محبتیں آپ کی، اللہ رب العزت جسے چنتا ہے اسے کیا بنا دیتا ہے؟ نبی بنا دیتا ہے۔ ساری دھرتی سے رب نے عرب کو، عرب سے حجاز کو، حجاز سے مکہ کو، مکہ سے بیت اللہ کی قریب حضرت عبداللہ کے گھر کو چنا۔ اللہ کے رسول حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت آمنہ کی گود میں، میلاد النبی سننے کے لیے آپ ہیں نا، حضرت آمنہ کی گود میں، حضرت آمنہ کی گود میں۔ لوگ کہتے ہیں یار وہ میلاد نہیں بیان کرتے، میں نے کہا کبھی موقع ملے اور پھر ہم سے میلاد سنو۔ الحمدللہ ہم نبی کے گھر والوں کی بھی شان بیان کرتے ہیں اور مصطفیٰ کریم کی بھی شان بیان کرتے ہیں۔ میں باتیں کر رہا ہوں اللہ کے حبیب کونین کے والی حضرت آمنہ کی گود میں۔ کس کی گود میں؟ حضرت آمنہ کی گود میں۔ حضرت آمنہ دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے مسکراتی ہیں اور مسکرانے کے بعد کہہ اٹھتی ہیں کہ میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا، میں نے ایسا پیارا آج تک نہیں دیکھا۔ ارے جب سے آیا ہے پورا گھر، جب سے آیا ہے آنگن خوشبوؤں سے معطر ہے، جب سے آیا ہے نور و نکات کی بارشیں ہو رہی ہیں، میں نے ایسا چاند سا چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ میرا تخیل سنے، میں نے جب یہ باتیں سنی نا تو میں نے کہا اگر حضرت آمنہ حسن مصطفیٰ کی تعریف کر رہی ہے تو کوئی نئی بات، کوئی نئی بات نہیں۔ اس لیے نئی بات نہیں ہے کیونکہ ہر بیٹا اپنی ماں کی آنکھوں میں چوڑھویں کا چاند ہوتا ہے، ہر بیٹا اپنی ماں کے لیے پیارا ہوتا ہے، ہر بیٹا اپنی ماں کے لیے دلایا ہوتا ہے۔ اگر حضرت آمنہ حسن مصطفیٰ کی تعریف کر رہی ہیں تو کوئی نئی بات، لیکن جانتے ہیں یہ باتیں چل رہی تھی کہ حضرت حلیمہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول حضرت حلیمہ کون ہے؟ بولو کہ ابھی تو میچ چل رہا ہے نا، ہمارے ینگ اسٹر سے پوچھو تو اپنے فیوریٹ پلیئر کا پورا بایو ڈاٹا بتا دیں گے۔ حد تو یہ ہے کہ یہ کس برانڈ کا پانی پیتے ہیں نا کہ وہ بھی بتا دیتے ہیں، ان سے پوچھو یہ سب جانیں گے۔ لیکن جن کے سرچے میں یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور وہاں بھی کامیاب ہوں گے، میدان محشر میں جن کے سرچے میں شفاعت ملے گی نا، اگر ان کے حوالے سے نہیں جانو گے تو پھر کسے جانو گے؟ آج رات بھر واٹس ایپ دے دوں ہمارا نوجوان نہ جانے کہاں کہاں چلا گیا۔ میں کہنا چاہوں گا کونین کے والی کی زندگی کا ایک چیپٹر پڑھو، خدا کی قسم اگر زندگی میں انقلاب نہ پیدا ہو جائے تب میرا نہیں کونین کے کون آیا؟ حضرت، بولو کہ حضرت حلیمہ۔ میرا تخیل سنے، حضرت حلیمہ، حضرت حلیمہ آ گئی، حضرت حلیمہ پوچھتی ہیں آمنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت آمنہ فرماتی حسن مصطفیٰ دیکھیں، حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں، میں نے ایسا پیارا آج تک نہیں، میں نے ایسا چاند سا چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ ارے جب سے آیا ہے پورا گھر روشن ہے، جب سے آیا ہے آنگن خوشبوؤں سے معطر ہے، جب سے آیا ہے نور و نکات کی بارشیں ہو رہی۔ حضرت حلیمہ عرض کرتی ہیں آمنہ آپ نے کیا دیکھا؟ آمنہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو صرف اپنے گھر والوں کو دیکھا ہے، آمنہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو صرف اپنے خاندان کو دیکھا ہے، آمنہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو صرف اپنے قبیلے کو دیکھا ہے، آمنہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو قریش کو دیکھا ہے، خاندان بنی ہاشم کو دیکھا ہے۔ ارے مجھ سے پوچھو، میں مختلف خاندانوں میں جاتی ہوں، میں مختلف گھروں میں جاتی ہوں، میں مختلف قبیلوں میں جاتی ہوں، لیکن میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں، میں نے ایسا پیارا آج تک نہیں دیکھا، میں نے ایسا چاند سا چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ یہ باتیں چل رہی تھی، میرا تخیل سنے، یہ باتیں چل رہی تھی کہ حضرت عبدالمطلب کون آیا؟ دیکھیے جو باتیں کروں گا نا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کروں گا، کوئی گڑھ کے تھوڑی نہیں پیش کروں گا، ہاں لیکن میرا تخیل سنے۔ آج کل حالات بہت خراب ہو گئے، لوگ ہندی کی کتاب پڑھتے ہیں اور بخاری کا حوالہ دیتے ہیں۔ ابھی پوچھ لو اگر ان سے بخاری میں بات کون ہے تو بخار آ جائے گا، بخاری میں تو نہیں۔ ایسے حالات ہو گئے، اپنے نسلوں کی حفاظت کریں، اپنے گھر و اپنے بچوں کی بھٹی میں مصطفیٰ اور آواز مصطفیٰ کی محبتوں کو ڈالتا۔ آج ہر چوراہے پر آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کمیٹیاں تیار ہیں، ممبر کھڑے اور آپ کا بھی غفلت میں کیوں ہے دوستو؟ کون آیا؟ حضرت عبدل، یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول
میرا تخیل سنے کون ہے؟ اللہ کے کونین کے والی کے دادا حضور حضرت عبد المطلب جب آئے نا، حضرت عبد المطلب پوچھتے ہیں آمینہ ٹاپک کیا، موضوع سخن کیا ہے، باتیں کیا چل رہی ہیں؟ حضرت حلیمہ عرض کرتی ہیں، آمینہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا جب سے آیا ہے پورا گھر روشن۔ حضرت حلیمہ عرض کرتی ہیں میں نے ایسا چاند سے چہرہ آج تک نہیں دیکھا، گھروں میں تو بہت جاتی ہوں لیکن یہ حسن و جمال آج تک نہیں دیکھا، یہ نور و نکات کی بارشیں آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں آمینہ آپ نے کیا دیکھا؟ آمینہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو صرف اپنے گھر والوں کو دیکھا ہے، آمینہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو صرف اپنے خاندان والوں کو دیکھا ہے، آمینہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو اپنے قبیلے والوں کو دیکھا ہے۔ اور حلیمہ آپ نے کتنا دیکھ لیا؟ حلیمہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو صرف چند خاندانوں کو دیکھا ہے، چند گھروں کو دیکھا ہے، تھوڑی سی زمین کی گوشے کے حصے کو دیکھا ہے، چند قبیلوں کو دیکھا ہے۔ ارے مجھ سے پوچھو میں مختلف ریاستوں میں جاتا ہوں، میں مختلف ریاستوں میں جاتا ہوں، میں مختلف کنٹریز میں جاتا ہوں، مختلف ملکوں میں تجارت کے لیے جاتا ہوں۔ ارے میں نے شام اور ایران کا سفر کیا ہے، میں دنیا کے گوشے گوشے میں پھرتا ہوں، مختلف علاقوں میں جاتا ہوں، لیکن میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا، میں نے ایسا چاند سا چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ یہ باتیں چل رہی تھی، میرا تخیل سنے، یہ باتیں چل رہی تھی کہ آواز قدرت آتی ہے، رب فرار کا جبریل جاؤ میرے حبیب کی نعت بیان، جبریل جاؤ میرے حبیب کی نعت بیان ہو رہی، جا کر کے تم بھی کچھ حصہ لے لو۔ گویا حضرت جبریل امین پکار اٹھے آمینہ آپ کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ آپ کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، عبد المطلب آپ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا۔ ارے سنو تم تینوں نے کیا دیکھا؟ تم تینوں نے کیا دیکھا؟ آمینہ اگر آپ نے دیکھا ہے نا تو صرف اپنے گھر والوں کو دیکھا، آمینہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو صرف اپنے خاندان کو دیکھا ہے، اپنے قبیلے کو دیکھا۔ اور حلیمہ آپ نے کتنا دیکھ لیا؟ حلیمہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو چند قبائل کو دیکھا ہے، چند خاندانوں اور پریواروں اور فیملیز کو دیکھا ہے۔ اور عبد المطلب آپ نے کتنا دیکھ لیا؟ عبد المطلب اگر آپ نے دیکھا ہے تو زمین کے گوشے کے چند حصوں کو دیکھا ہے، چند ملکوں اور کنٹریز کو دیکھا ہے، زمین کے تھوڑے سے ٹکڑے کو دیکھا ہے۔ گویا کہ تم تینوں نے جو کچھ دیکھا ہے زمین کا تھوڑا سا حصہ دیکھا ہے، مختصر سا زمانہ اور زمین کا کچھ حصہ دیکھا ہے۔ تم تینوں نے جو دیکھا ہے مختصر سا زمانہ دیکھا ہے، کچھ ٹائم پیریڈ دیکھا ہے، زمین کا تھوڑا سا ٹکڑا دیکھا ہے۔ بلکہ مجھ سے پوچھو، حضرت جبریل امین پکار اٹھے، ارے مجھ سے پوچھو میں نے ہر نبی کو دیکھا، میں نے ہر نبی کو دیکھا ہے، میں نے ہر نبی کو دیکھا ہے۔ ارے میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا ہے، میں نے سلیمان کو تخت بلقیس پر اڑتا ہوا دیکھا ہے، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھا ہے، میں نے یوسف کو مصر پر بادشاہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے موسیٰ کو رب سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن سنو میں نے ایسا خوبصورت آستہ نہیں دیکھا۔ میں نے ایسا چاند سا چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ میں جو باتیں کرنے جا رہا ہوں نا اگر میرے جملوں کو ضائع کریں گے تو دکھ ہوگا۔ اب میں جو باتیں کرنے جا رہا ہوں جب یہ باتیں چلی نا تو آواز سے قدرت آتی ہے، ارے سنو تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا ہوں۔ ارے مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، مجھے اپنی خالقیت کی قسم ہے، مجھے اپنی جلالت کی قسم ہے کہ میں نے آج تک محمد جیسا بنایا ہی نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سراپا اجالا ہمارا نبی ہے، سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت افضال ہمارا نبی۔ ارے جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ اور عقیدے اور یقین کا شعر دیکھو، اس شعر میں تیور دیکھیں، ہے سراپا اجالا
ہے سراپا اجالا رحمت حق تعالی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا اور آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس میں پینا ہے آپ کو سب کو کٹولا میں وہاں بھی کام چلاؤ حالات بہت خراب ہو گئے ہر جگہ سب کو کٹولا ہے سراپا اجالا رحمت حق تعالی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ارے آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ارے ہم کو دے گا پیالہ ہم کو دے گا پیالہ ہمارا اور کوئی نبی نہ قیامت تلک کوئی نبی نہ اب قیامت تلک آئے گا ارے آخری ہے شمارا ہمارا آخری ہے شمارا ہمارا اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا حسین بنایا اتنا جمیل بنایا اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ میں مصطفیٰ کے حسن کا ہار مصطفیٰ کریم کے حسن کا ہار نہیں کیا جا سکتا اور باتیں میں بہت الحمدللہ میں اتنی مضبوط دلائل کے ساتھ باتیں کرتا ہوں کہ جن کی باتوں کو تسلیم کرنے میں کسی نمبر کا ہر نمبر سال کی باتوں کو اپنی جن ذات کی باتوں کے آگے اپنی عقیدت کی پیشانی خم کرتا ہے نا میں کن ذوات قدسیہ کا نام لے کر کے آپ کے سامنے باتیں کروں گا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اتنا حسین اور جمیل بنایا ہے کہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا میں انبیاء کے درمیان تقابل نہیں کرتا کیونکہ علماء منع فرماتے ہیں لیکن میں باتیں کرنے کا حق رکھتا ہوں دل کر رسول فضلنا باتوں جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے صرف انگلیوں کے پورے کرے اور بس بارہ واقعہ سن چکے خوب واقعہ سنتے ہو خوب دلچسپی کے ساتھ میں تھوڑا سوچتا ہوں کہ واقعہ کم سناؤں واقعہ زیادہ بتاؤں جنہوں نے یوسف کو دیکھا تھا کیا ہوا تھا ان مصر کی عورتوں نے انگلیوں کے پھورے کاٹ دیے تھے نا کب نیمبو کٹا کب چھری سے انگلیوں کے پھورے کٹ گئے ان عورتوں کو ہوش نہیں آئی وہ اپنے حسن یوسف کو دیکھنے کے بعد مدہوش ہو گئے جنہوں نے یوسف کو دیکھا تھا انہوں نے صرف انگلیوں کے پھورے کاٹے تھے اور جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا وہ پورے کٹے تھے جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا وہ پورے کٹے تھے اور ایک قدم آگے بڑھ کر کے ایک بات اور کہہ دوں کہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا تھا انہوں نے انگلیوں کے پھورے کاٹے تھے مدہوش ان عورتوں کو ہوش نہیں آئی تاریخ بتاتی وہ عورتیں حسن یوسف کو دیکھنے کے بعد مدہوش ہو گئی ان عورتوں کے ہوش واقع ہو گئے جنہوں نے یوسف کو دیکھا تھا انہوں نے انگلیوں کے پھورے کاٹے تھے مدہوشی میں اور جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا